اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے متعلق پچھلی نشست میں گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالی نے متقی حضرات کی صفات کا بیان فرمایا. آپ ان آیات کو اور ان صفات کو پھر سے اگر پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے والذین کے لفظ کا 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے. ایک مرتبہ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اور متقی لوگوں کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غائب پر. اور پھر اس کے بعد اس آیت کے آغاز میں پھر فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والذین کا یہ لفظ کا دوسری مرتبہ استعمال کیوں کیا گیا؟ اگر سلسلہ کلام جاری رہتا اور اللہ تعالی اس کو یہی ارشاد فرما دیتے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اسے اللہ کی راہ میں کھپا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو چیز ہم نے نازل کی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی. تو یہ والذین کا لفظ دوبارہ کیوں لایا گیا؟ سلسلہ کلام تو مرتبط رہتا، صفات مسلسل بیان ہوتی رہتی. تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے 3 صفات جو بیان کی گئیں وہ متقی لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کا تعلق اس امت سے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 2 صفات 3 جو اور بیان کی جا رہی ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک ایک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کا یقین، اسے چاہے آپ 2 صفات کہہ لیجئے کہ وحی پہ ایمان لانا جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور جو ان سے پہلے. تو ان دونوں کو ایک مان لیجئے یا 2 مان لیجئے، اور اس کے بعد آخرت کا یقین یہ مستقل ایک صفت ہو گئی. تو ان 2 یا 3 صفات سے پہلے والذین کا لانا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نے اس میں اہل کتاب کو بھی شامل فرما لیا کہ جو عیسائی اور یہودی پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی پیروکار ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں ان چیزوں پر جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، یا جو نازل کی گئی آپ کی طرف، اور ان سے پہلے جو ان کی اپنی کتاب تھی اسے بھی مانتے ہوں، آخرت کو بھی مانتے ہوں، تو پھر وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں. گویا یہ 5 صفات ان میں متقی تو داخل ہیں ہی ہیں. اصل بحث اور جھگڑا جو اٹھنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا کہ اہل کتاب کو سب سے زیادہ دکھ اور شکایت اور تکلیف پہنچے گی قرآن پاک کے نزول سے کہ اللہ تعالی نے اب یہ وحی ادھر کیسے شروع فرما دی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کیسے ایک شخص کو نبوت دے دی گئی. تو اللہ تعالی نے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو بتلایا، اہل کتاب میں جو بقایا رہ گئے تھے ان سب کو، کہ دیکھو اگر تم ایمان لے آؤ گے اس چیز پر جو ہماری طرف سے اب نازل کی گئی ہے اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر، تو پھر تم بھی انہی متقی لوگوں کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگے. اس لیے والذین کا لفظ تو اس اعتبار سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. پھر اس لفظ کے بعد
پچھلی مرتبہ بھی گفتگو چل رہی تھی حدیث کی حجیت پر اور اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی وہ امت کے لیے مستقل رہنمائی کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں اور یقیناً امت کو حدیث سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑے بڑے فیصلے خلافت راشدہ کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہی کیے ہیں. اس لیے یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی کتاب بس ہمیں وہ کافی ہے اور حدیث کو چھوڑیے روایات کو چھوڑیے ہمیں تو یہ بتائیے قرآن میں کیا آتا ہے. تو قرآن کے سمجھنے کو تو وہ ایسے سمجھے بیٹھے ہیں جیسے براہ راست اللہ نے قرآن کی تفہیم ان پر نازل کر دی والعیاذ باللہ. نہیں ہو سکتا. کسی بھی قانون کا نظام، ملک کا نظام، معاشرے کا نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ یعنی اسلامی معاشرے کا نظام جب تک کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق جہاد کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے جبکہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث کا ہی حوالہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر چپ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں خلافت میں اتنا بڑا فیصلہ جو کیا گیا کہ گروہ کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ان کا خون بہانا واجب ہے، ضروری ہے، تو وہ حدیثی بنیاد بنی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے اپنے پوتے کے ترکے میں سے حصہ مانگنے لگی اور پوتا جو تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا. اب دادی کو کیا حصہ ملے گا؟ قرآن پاک گھر میں ہے، سب لوگوں کے پاس ہے. کبھی اس بحث کو قرآن پاک میں دیکھیے کہ دادی کا حصہ اللہ نے کہاں بیان کیا. کہیں بھی اس کے متعلق بات نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا حصہ اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، قرآن میں تمہارے متعلق کچھ نہیں آتا کہ دادی کو پوتے کے انتقال کے بعد اس کی وراثت میں کیا حصہ ملے گا، پوتا جو کچھ چھوڑ کے گیا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے مال میں سے 1/6 حصہ اس کی دادی کو دلوایا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی اس پہ ہے گواہ؟ تو یہ فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے نا کہ ہمارے آج کے فیصلے کل کو پوری امت کے لیے دلیل بن جائیں گے، اس لیے اتنے اہم نازک معاملے میں انہوں نے کہا کوئی اور بھی ہے. تو عرض کیا انہوں نے کہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس موقع پہ موجود تھے تو انہوں نے شہادت دی آ کے باقاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے دور میں دادی کو 1/6 حصہ دلوایا تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ فرمایا اور وراثت میں صرف سے حصہ دلوایا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حدیثی پہ تو عمل تھا، وگرنہ قرآن میں کہاں ہے. اور یہ واقعہ کہ دادی کو حصہ ملے پوتے کے انتقال کے بعد کہیں بھی پیش آ سکتا ہے. ہمارے زمانے میں بھی کسی شہر اور کسی گلی محلے میں بھی آخر انتقال ہوتا ہی ہے. تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اگر حدیث کو کا انکار کر دیں کہ بس خدا کی کتاب کافی ہے، اللہ ہی نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بیان کی اور انہوں نے کہا کہ بیوی کو شوہر کی دیت سے کچھ نہیں ملے گا. شوہر قتل ہو گیا. اب جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خون بہا ادا کر دیتے ہیں, دیت دے دیتے ہیں, جتنے پیسے آپ کہتے ہیں ہم اس کے خون کے عوض میں ادا کرنے کو تیار ہیں, اور جو قاتل ہے اس کو اس کے خون کے عوض میں قتل نہ کیا جائے. وہ ہو گیا مسئلہ طے, اور جتنے بھی رقم اس کے خون کے عوض میں طے ہوئی تھی اب وہ تقسیم کس طرح ہوتی؟ وہ تقسیم ہونی تھی اس کے والدین پر, دیگر اعزاء پر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیوی کا تو اس میں حصہ نہیں ہے. ضحاک ابن سفیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت دلوائی تھی جب فلاں آدمی کا قتل ہو گیا تھا, اور اس کے جب پیسے آئے تھے تو آپ نے ورثہ میں تقسیم کرتے ہوئے اس کی بیوی کو حصہ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بات سے رجوع فرما لیا اور فیصلہ انہوں نے اسی حدیث کے مطابق کیا جو حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی. عہد فاروقی میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کثرت واقعات ملیں گے, اتنی کثرت سے کہ اگر وہ جمع کر دیے جائیں تو شاید ایک چھوٹی سی کتاب بن سکے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی, اور پھر جب حدیث سامنے بیان کی گئی انہیں بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ فرما دیا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, اپنا فیصلہ انہوں نے واپس دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا. جزیہ مجوسیوں سے لیا جائے گا یا نہیں, خلافت کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے میں بڑا تردد تھا, اور حجر ایک جگہ ہے اور حجر کے مجوسی جو ایک جگہ رہتے تھے ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ شش و پنج میں تھے, اور غالباً خیال مبارک یہ تھا کہ ان سے جزیہ نہ لیا جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل فیصلہ کیا, یہ سرکاری سطح کا فیصلہ ہے جو پورے ملک میں نافذ ہونا تھا. وہ جزیے کی رقم پھر بیت المال میں آنی تھی, پھر مسلمانوں پہ تقسیم ہونی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ جو پوری اسٹیٹ پہ ملک پہ نافذ ہوتا تھا, یہ حدیث سن کے تو کیا. طاؤوس یمن کے بہت بڑے محدث تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے ان میں بڑا مقام تھا ان کا. انہوں نے خود روایت بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا اور انہوں نے کہا کہ جھگڑے میں ایک عورت امید سے تھی اور اس کا نقصان ہو گیا, تو کوئی ہے جو اس بارے میں فیصلہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا ہو, کسی کے پاس کوئی دلیل ہو. تو ابن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی, اور ایک نے اپنے خیمے کی لکڑی اتار کر دوسری عورت کو دے ماری, اور جس کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا. اور مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے 500 درہم جو بچہ ضائع ہو گیا تھا اس کی دیت کے طور پر مارنے والی عورت سے کو کہا کہ ادا کرو اس کو, اور اس نے 500 درہم ادا کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برملا اس بات کو کہا کہ یہی فیصلہ ہے, یہی قانون ہے, اور پھر ارشاد فرمایا, دیکھیے کیا لفظ کے فرمایا, اگر یہ حدیث مجھے کوئی نہ سناتا تو پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا اور شاید اس حدیث کے خلاف فیصلہ کر جاتا. یہ جو خوش ہوتے پھرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ خدا کی کتاب بس ہمیں کافی ہے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنانے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو خدا کی کتاب سے حدیث کو نہ ملاؤ, اور اس طرح کی متعدد
باتیں کرتے ہیں آخر ان کی نظر اس پہ کیوں نہیں جاتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانونی طور پر حدیث کو کیا اہمیت دی. یہ تو 3 واقعات ہیں. 20 چیزیں ایسی ملیں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، بس یہ فیصلہ صحیح، یہی چیز ہے، بس اسی پہ فیصلہ کر دیا جائے. فریعہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاتون تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فریعہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا آدمی ایک بھیجا خادم اور کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدت گزارنے کا کیا حکم دیا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ عورت اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے یا اپنے والدین کے گھر میں، تو مجھے اس پہ کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا. تو فریعہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے عدت گزارنے کے متعلق یہ مسئلہ پوچھا تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان سے کہی تھی. تو فریعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خادم اس غلام کو کہ امیر المومنین سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجھے عدت گزارنی تھی، جس گھر میں میں رہ رہی تھی شوہر کے گھر میں، وہیں پر عدت گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور فرمایا کہ میرے پاس جو خاتون مسئلہ لے کے آئی ہیں یہ اپنی عدت وہیں گزاریں گی جہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہوا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی رہا. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہا. عام مسلمان وہ فتویٰ لیتے تھے بہت بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ خواتین کے لیے طواف صدر اس کو کرنا واجب سمجھتے تھے، حج کے اعمال میں سے ایک ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی خاتون ایام کے دنوں میں ہے تو بھی وہ اس طواف کو کریں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا زید سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی تھی کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور اس طواف کو چھوڑ دیں جب ان پہ ناپاکی کی حالت آ جائے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب یہ قول سنا تو انہوں نے برملا اپنے شاگردوں سے سب کے سامنے اعتراف کیا اور انہوں نے کہا فتویٰ وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی تھی عورتوں کے لیے وہی صحیح چیز ہے. یعنی جس چیز کو وہ واجب کہہ رہے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قول سے رجوع کر لی. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے باقی خلافتیں بھی تو آئی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا ہوتا رہا؟ ایک غلام تھا، فروخت ہو گیا، اور بعد میں اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا تو جس نے خریدا تھا اس نے اصل مالک سے جا کے کہا کہ آپ کے غلام میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے یہ سودا منسوخ کیجئے، آپ اپنے غلام کو واپس دے دیجئے. غلام ان دنوں میں کچھ کما چکا تھا. اب یہ جھگڑا اٹھا کہ کمائی اس کی ان دنوں کے پیسے کس کو دیے جائیں، اور یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو دی جائے آمدن جو بیچ چکا ہے تو یہ تو اس سودے پر ایک طرح کا اضافہ ہے، اور اگر اس کو دی جائے جو خرید چکا تھا تو اس کا بظاہر کوئی ایسا حق نہیں بنتا، کیونکہ تو واپس کر رہا ہے تو غلام کے ساتھ اس کی کمائی بھی واپس ہونی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں تردد پیش آیا اور انہوں نے لوگوں کو بلایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کسی نے عرض کی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ آمدن جو ہے اس کی اسے ہی ملنی چاہیے جس نے خرید لیا تھا، کیونکہ اگر یہ مر جاتا تو نقصان بھی تو اسے برداشت کرنا پڑتا. بیچنے والے نے اپنے پیسے لے لیے،
خریدنے والا گھر لے گیا. تو اب غلام جو ہے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو نقصان تو اسی کا ہوتا ہے نا جس نے خریدا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ آمدن بھی اسی کی ہے جو خرید کے لے گیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے سے رجوع فرما لیا. حالانکہ ان کی رائے یہ تھی کہ جب غلام واپس کیا جا رہا ہے تو اس کی آمدن بھی ادھر ہی واپس چلی جانی چاہیے جس کا اصل میں یہ غلام تھا. یہ حدیث کی بنیاد پہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا. یہ سارے واقعات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سنن میں نقل کیے ہیں اور بیسیوں ایسی چیزیں لائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک خاص اہمیت تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرما دیے ہیں ان کو ملک میں قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا. اس لیے یہ جو آیت ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بما انزل الیک، اور وہ چیز جو ہم نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، فرمایا جو نازل کی گئی ہے. کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ اس پہ جمہور امت مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو چیزیں نازل کی گئیں. ایک وہ وحی جو مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، اور ایک غیر مطلوب یعنی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر ہے وہ بھی نازل شدہ، اور وہ چیز حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ وما انزل من قبلک، اور یہ پھر ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو چیزیں آپ سے پہلے نازل کی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالی نے متعدد چیزوں کو نازل فرمایا ہے. تورات کو نازل فرمایا ہے، انجیل کو نازل فرمایا ہے، زبور کو نازل فرمایا ہے. قرآن پاک میں خود آیا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے نازل کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر صحیفے نازل کیے گئے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے نازل فرمائیں. جہاں جہاں دنیا میں آبادیاں تھیں وہاں وہاں اللہ تعالی نے رسولوں کو بھی بھیجا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا ہے. ان پہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں، اور اللہ نے ہر قوم میں ہر آبادی میں جس رسول کو بھیجا ہے اسے انہی کی زبان دے کر بھیجا. تاریخ محفوظ نہیں ہے. تاریخ کتنا 5-6 ہزار برس بھی اس میں محفوظ نہیں ہے، اور یہ کائنات تو کروڑوں سال سے چل رہی ہے. کوئی نہیں جانتا کتنی امتیں اور کتنی آبادیاں تھیں. البتہ اللہ تعالی نے خود ہی قرآن میں ایک اصول کی بات ارشاد فرما دی ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں جہاں پہ آبادیاں تھیں کوئی امت کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا جس میں ہم نے ڈر سنانے والے نہ بھیجے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی رہے ہیں. بر صغیر میں ہندوستان میں آبادیاں تھیں، یہاں بھی آئے ہوں گے. دنیا میں کسی اور جگہ آبادیاں تھیں وہاں بھی آئے ہوں گے، مگر صحیح تاریخ کے متصل سند روایات ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے جو چیزیں بھی اجمالاً اتنا کہنا چاہیے کہ جو چیزیں اس سے پہلے جہاں جہاں اللہ نے نازل فرمائی تھیں بس ہم سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. لفظ یہ ارشاد فرمایا گیا یہاں پر کہ وما انزل من قبلک، یہ قبل کا لفظ نیا آیا ہے. جو اب تک آیات گزر چکی پہلی مرتبہ ان کے بعد یہ لفظ آیا ہے. قبل کے معنی عربی میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے. قبل آگے بڑھ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تقدم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور قبل جو ہے کبھی کبھی جگہ کے متعلق استعمال ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ لاہور
کراچی میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کراچی میں کہ لاہور پشاور سے پہلے آتا ہے، تو یہ قبل پہلے کے معنی میں استعمال ہوا. اور پشاور میں کوئی آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ لاہور پشاور کے بعد آتا ہے، تو کہنے میں دونوں درست کہتے ہیں، لیکن قبل اور بعد دونوں کا جگہ کا یہ اعتبار ہے کہ کون کس مقام پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے. اسی طرح قبل جو ہے وہ زمانے میں بھی آتا ہے، یعنی پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ان سے پوچھیے یہودیوں سے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، تم اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تو زمانے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور جگہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قبل کا جو لفظ ہے وہ اس اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص لکھنے سے پہلے، الفاظ کے لکھنے سے پہلے حروف کو سیکھے گا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایسے ہی ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے اس بستی والے ایمان نہیں لائے تھے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رات کو اللہ کی عبادت کرو. وقبل غروبہا، اور غروب سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو. حدیث میں بھی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں عصر اور مغرب کی نماز کے بعد اتنی کثرت سے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے کہ جو کوئی جاتا تھا اسے ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی. یعنی ہر آدمی آہستہ آواز سے، ہلکی ہلکی آواز سے کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی خدا کو یاد کر رہا ہے. عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے یہ درمیان کا جو وقفہ تھا بڑی برکت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل غروبہا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو. اسی طرح یہ قبل کا لفظ استقبال کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، وہ ایک دوسرے کے استقبال آگے بڑھے. اور قابل اس شخص کو عربی میں کہا جاتا ہے جو آدمی کنویں سے ڈول کو کھینچ کر نکالتا ہے، کیونکہ وہ سامنے ہوتا ہے نا ڈول اس کے، تو یہ قبل سے ہی لفظ قابل بنا ہے. اور محاورے میں بولتے ہیں کہ قبل تو عذرہ، میں نے اس کے عذر کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ قابل التوب، وہ لوگوں کے عذر کو قبول کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتی ہے، ان کی رجوع کو مان لیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ ان لوگوں کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے ان کی معذرت کو اور عبادت کو قبول کر لیتا ہے جو لوگ متقی ہیں. اس آیت میں تنبیہ ہے کہ ہر آدمی کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ عبادت قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ متقی ہیں. اسی لیے ایک تابعی تھے اور انہوں نے وفات سے پہلے کہا، چھٹے پارے کی اس آیت کے متعلق وہ بڑا تردد تھا انہیں سورہ مائدہ کی اس آیت پہ، تو کہنے لگے سب سے زیادہ ڈر اس آیت سے لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ تو بس اعمال قبول کرے گا ان لوگوں کے جو متقی تھے، تو میں تو متقی نہیں رہا، ساری زندگی کے اعمال کا کیا ہوگا. اس لیے یہ قبل کے لفظ سے ہی مختلف الفاظ بنتے چلے گئے ہیں. قبیل، قبیلہ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ قبیل قبیلے کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے مختلف گروہ اور قبیلے بنائے ہیں. تو قبائل کا لفظ جو ہے وہ قبیلہ کی جمع، اور قبیل بھی قبیلہ کی جمع آتی ہے.
قرآن پاک میں بھی ہے والملائکۃ قبیلا، اور فرشتے گروہ در گروہ نازل ہو جائیں گے. اسی طرح یہ قبل کا لفظ کبھی کبھی حقیقی معنی کی بجائے استعارے اور مجاز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آگے بڑھ جانا استعارتاً عربی میں کہتے ہیں طاقت کو، قوت کو، قدرت کو، کیونکہ بنیادی معنی تو یہ ہوئے نا کہ وہ ڈول کھینچتا ہے پانی کا قابل، اسے ہی کہتے ہیں جو ڈول کھینچتا ہے تو بھی آگے سے کھینچا جاتا ہے نا، اس کا چہرہ ڈول کی طرف ہوتا ہے کنویں سے جب وہ نکالتا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص آگے بڑھتا ہے اس میں طاقت، ہمت، قوت، قدرت ہوتی ہے تو استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، اور ہم یقیناً اس ملکہ بلقیس کے مقابلے میں ایسے لشکر لے جائیں گے لا قبل لهم بہا، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان لشکروں کا مقابلہ کر سکیں. تو قبلہ طاقت کے معنی میں، قوت قدرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح تقبل کا لفظ کہتے ہیں عربوں کے ہاں کسی چیز کو قبول کر لینے کے لیے جو ہدیے میں، تحفے میں بھیجی جائے. اور تقبل کا لفظ جو ہے اس میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کے لیے آدمی پوری ہمت، کوشش، محنت، جدوجہد کر کے اپنا مال خرچ کر کے کوئی چیز تحفے میں، ہدیے میں یا کسی کے سامنے پیش کرے اور پھر بھی اس میں کسر باقی رہ جائے، کمی باقی رہ جائے، تو اسے کہتے ہیں تقبل. پہلے پارے کے آخر پہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ ربنا تقبل منا، اللہ ان اعمال کو، یہ جو بیت اللہ کو بنانا ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو ہماری نیکیاں ہیں، خدا بندہ تو قبول فرما لو. تو تقبل کا لفظ جو استعمال کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ لفظ خود اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ خدایا یہ تیرے حضور میں نیکیاں پیش کیے جانے کے قابل نہیں. تو اتنی بلند مرتبہ ذات ہے کہ ہم اپنی نیکیاں کیا تیرے حضور میں پیش کریں، بس جیسی ہیں درگزر فرما اور قبول کر لے. یہ لفظ بتاتا ہے کہ انسان اچھی سے اچھی نیکی کر کے بھی اس پہ نازا نہ ہو اور کچھ شرمندگی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کی یہ چیز نہیں تھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں. تو اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر آخری صفت ان کی ارشاد فرمائی اور کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں آخرت کا. یہ جو آخر کا لفظ ہے اول کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور بدلتا رہتا ہے. ایک چیز ایک وقت میں آخر ہو جاتی ہے وہی اول کے مقابلے میں، پھر جب وہ مقابلہ بدل جاتا ہے تو کبھی یہی چیز ثانی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، کبھی اول آ جاتی ہے. تو اول اور آخر یہ ہے. اللہ تعالی نے اپنے متعلق بھی فرمایا ہے کہ اول اور آخر وہی ذات مقدسہ ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین آخرت پر ہونا، قیامت پر ہونا، اصل میں یہ لفظ جو یقین ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو مکمل طور پر اطمینان حاصل ہو جائے. یقین علم کی صفت ہے، اور علم کی صفت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. معرفت سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ کسی آدمی کو علمی یقین حاصل ہو جائے. اللہ تعالی نے سورہ تکاثر میں یقین کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یہ ساری چیزیں جو ہیں
یقین کے معنی میں کہ جس بات میں قطعاً شبہ نہ ہو. یقیناً کا لفظ ایک ہی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ جتنے عیسائیوں کے فرقے اور یہودی اور مرزائی یہ سب کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا یا ذلت سے علیہ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالی نے یقیناً کا لفظ سورہ نساء میں استعمال کیا اور پورے قرآن میں ایک ہی بار صرف کے کہا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا گیا. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ یقین علم کی صفت اور یقین کسی انسان کو حاصل ہو جائے سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو کے اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے، وہ اللہ کی ذات کا یقین ہے. یقین اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیے. دیکھیے 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس روزے رکھے؟ 2 میں فرض ہو گئے نا، 2 ہجری میں، اور 11 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو 9 برس 8 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے. اور اس امت میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو جنہوں نے فرض کیجئے 20 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تو 70 سال کی عمر تک 50 برس روزے رکھے. نصف صدی کوئی رمضان ایسا نہیں جس کے متعلق کہا جا سکے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے. اب بظاہر دیکھنے میں جس انسان نے 50 برس میں تقریباً 150 روزے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیجئے 10 برس روزے رکھے تو 300 روزے ہو گئے نا. اور جس نے 50 برس رکھے اس کے 1500 ہو گئے. تو 1500 کا عدد زیادہ ہے بنسبت 300 کے. اس لیے بعض بزرگوں کی کتابوں میں جو یہ لفظ آئے ہیں کہ بظاہر امتی کا عمل نبی سے بڑھ جاتا ہے، وہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نماز ادا فرمائی ہے اور 5 نمازیں تو معراج میں آئی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کب ہوئی تھی؟ ہجرت سے 1.5 برس قبل. تو زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 5 نمازیں 12 برس پڑھی ہوں گی. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور ایسے بھی امت میں مل جائیں گے جن کی 12 برس تو کجا 50 سال تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. بظاہر اعمال تعداد کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے. بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے 50 برس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روزے سے زیادہ وقت، حیثیت اور وزن رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات سمجھنے کی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث ہو گئی. تو جب یہ مقدمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ سابقین اولین میں سے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں اسلام قبول کرنے پر اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے متعلق سنا کہ اس نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اس پہ غصہ تھا، اور آپ نے فرمایا جس شخص نے ہجرت کی ہے میرے ساتھ، اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس سے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی تھی، بدر میں شریک تھے، احد میں تھے، حدیبیہ میں تھے، اور بیعت کی ہے حدیبیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے بھی بیعت کی حدیبیہ میں اللہ ان سب سے خوش ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس شورا میں تھے جس شورا میں 6 آدمی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان 6 کو اس لیے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عنہم راضٍ، وفات ہوئی ہے ان کی اس حال میں کہ وہ ان 6 سے سب سے خوش تھے، مگر ان 6 سے تو بہت ہی خوش تھے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے 5 آدمیوں نے کام دستبردار ہو جاتے ہیں، خلافت آپ لے لیجیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا، جو بھی ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یہ عبد الرحمن ایک مٹھی جو گندم مطلب غذا کھانے کی کوئی چیز خدا کی راہ میں دے دے تو تم تو اس سے ایک مٹھی تک تمہارا یہ احد کا پہاڑ نہیں پہنچ سکتا، سونے کا خرچ کیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں صحابی ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہیں، لیکن ایک کم ایک زیادہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ زیادہ عزیز ہیں اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کم عزیز ہیں، مگر ہیں تو صحیح۔ یہ فرق یقین کا فرق ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی کے ظاہر کے اعمال کبھی کم ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ذات پر یقین بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی ایک رکعت کسی کے 1000 نفل سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات کا یقین، اس کی مدد کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اس کے سامنے دوبارہ جی کے اٹھنے کا یقین، یہ جتنی یقین کی دولت انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اعمال میں وزن پیدا ہوتا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، اور وہ خام خواہ ادھر ادھر دیکھنا کوئی حرکت نہیں کرتا۔ شریعت نے وضو رکھا ہے نا نماز سے پہلے تاکہ گلا صاف کر لیا جائے، ناک صاف کر لیا جائے۔ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور ناک بھی صاف ہو رہا ہے اور کھانسی بھی ہو رہی ہے اور گلا بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا اگر یقین ہوتا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوں، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں، تو کھڑا ہونا دشوار ہو جانا چاہیے تھا اس بارگاہ میں، اتنی ہیبت، اتنا جلال، اتنا روب طاری ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہمت پڑ گئی کہ اس ذات مقدسہ، اس بادشاہ کے سامنے کبھی کھانسی ہو رہی ہے اور کبھی ناک صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ سب علامتیں یقین کی کمی کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز میں وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے اللہ کی ذات کا یقین ہوتا تو یہ نماز میں ایسی حرکت نہ کرتا۔ مراد یہ کہ اس کے یقین میں کمی تھی۔ اس لیے جس انسان کا یقین کامل ہو جاتا ہے اس کے اعمال میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ خدا کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، تو وہ نماز پڑھتا بھی ہے اور گالی بھی نہیں دیتا۔ ڈر لگتا ہے کہ کسی کی توہین کروں گا تو اس کا مالک تو ہے نا کوئی، تو اس کے مالک نے اگر اس کا انتقام مجھ سے لے لیا تو میرا بنے گا کیا؟ یہ یقین کی کیفیت ہے نا۔ اور ایک دوسرا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو فرض اور سنتیں پڑھ کے باہر آ گیا،
اور دوسرے مسجد سے نکلے 50-100 نفل پڑھ کے اور آتے ہی ایک تھپڑ رسید کیا، ایک گالی اس کو دی، ایک غیبت اس کی ایک چغلی اس کی کھائی، تو یہ یقین کی کمی ہے نا. تو اس کے فرائض اور سنتیں اللہ کے ہاں زیادہ وقعت کی چیز ہیں بنسبت اس انسان کے جس کو اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی اللہ کی نظر میں اس کے اعمال بڑھ جاتے ہیں جتنا یقین ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، عبادت کر اس کی اور بھروسہ کر اس پر. جتنا یقین میں پختگی آ جائے گی اتنا دنیا کے اعمال میں بھی اس انسان میں فرق نمایاں نظر آئے گا. اس کو یقین ہے کہ میں آج جو پیسہ خرچ کر رہا ہوں میرا مالک اس کو قبول کر لے تو مجھے لوٹائے گا اور مجھے اپنی رحمت اور اس کے سائے میں رکھے گا. خرچ کرتا ہے، دل کھل جاتا ہے، بڑا دل ہوتا ہے. اور جس کو یہ یقین ہی نہ ہو اور آخرت بچوں کا کھیل ہو وہ کیسے خرچ کر لے گا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے تو اس سجدے کے عوض میں اس پوری کائنات کو حقیر سمجھتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور ایک سجدہ میرا قبول فرما لے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا. اس لیے یقین ہے اصل چیز اللہ کی ذات پر پیدا کرنا. اسی کے لیے محنتیں اور مجاہدے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ کی ذات کا، اس کے وعدوں کا، آخرت کا، مر کے اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. یقین اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. علم یقین پہلا درجہ ہے اور علم جو ہے یہ استدلال سے حاصل ہوتا ہے، دلیل سے حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ سے حاصل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی کا علم، اپنا خدا کا علم، اس کے متعلق یقین کی صفت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اللہ کا علم کسی دلیل سے حاصل نہیں ہوتا. اس کا علم علیم ہونے کی صفت اس کی ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دی. اور علم یقین کے بعد دوسرا درجہ عین الیقین کا کہ انسان دیکھتا ہے پھر سے یقین آتا ہے. اور حق الیقین انتہا ہے یقین کی کہ انسان پر وہ حال طاری ہو جاتا ہے. آگ ہے، کسی نے کہا کہ فلاں محلے میں آگ لگ گئی تو یہ اس سے علم ہوا کہ فلاں گلی میں آگ لگ گئی ہے. اب جا کے اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو یہ عین یقین ہو گیا. آنکھوں سے دیکھنے پہ یقین آ گیا نا. اور پھر اگر یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ آگ ہے بھی یا نہیں اور ذرا آگے بڑھے، اس کی تپش محسوس کرے اور اس کے لو کو ہاتھ لگائے، یہ ہے جو حق الیقین ہے. جن لوگوں کی مزاج اور طبیعت میں شک ہوتا ہے بعض اوقات وہ عین الیقین سے زیادہ حق الیقین حاصل کرنا چاہتے ہیں. شک کو بھی طبیعت میں راہ نہیں دینی چاہیے. یہ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں نماز میں، میرا طرف خانہ کعبہ شریف اور پیچھے اس امام کے. تو ایک گاؤں میں ایک نماز پڑھاتے تھے تو پہلی صف میں جو بوڑھے کھڑے ہوا کرتے تھے وہ ایک صاحب اقامت جب ہو جاتی تھی تو مولانا نماز شروع کر دیتے تھے، وہ انہیں انگلی لگا کے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو 4 دن تو وہ برداشت کرتے رہے. آخر ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ جب میں نماز پڑھنی شروع کرتا ہوں تو آپ میرے کندھے پر پیچھے سے انگلی چبھو دیتے ہیں، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹے جب میں نماز شروع کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں نا اور میں کہتا ہوں پیچھے اس امام کے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتا ہوں انگلی لگا کے کہ پیچھے اس امام کے. تو یہ شک
کی طبیعت بن جاتی ہے نا، وہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس سے عین یقین سے زیادہ حق یقین اور اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ پیچھے اس امام کے انگلی لگا کے پورا یہ گرچہ لطیفہ ہے مگر حق یقین ایسا حاصل ہوتا ہے۔ آخرت پر یقین کا اظہار اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک شخص گواہی جھوٹی دیتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، نماز اور روزے کا تارک ہو جاتا ہے، تو بظاہر اس انسان کے اعمال سے لگتا ہے کہ آخرت پر اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ گواہی دیتا ہے کہ اسے یقین حق یقین کی کیفیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان جس انسان میں آ جاتا ہے اس انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ آخرت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس یوم آخر پہ اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کا منکر ہو جائے اور قبر سے اٹھائے جانے کا منکر ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ آخری دن کوئی چیز نہیں ہے تو کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا اور آخرت کی وہ تمام چیزیں جو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے متواتر احادیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد قبر میں جانا ہے اور قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح پھر اٹھنا ہے اور اللہ تعالی زندہ فرمائے گا اور پھر وہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس حساب و کتاب کا انکار کفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت میں ان کی شفاعت سے گناہگاروں کو نفع پہنچے گا، اور اسی طرح ان کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور اسی طرح جنت اور جہنم، عذاب اور ثواب کی جو تفصیلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل۔ یہ آخرت کا معاملہ کچھ کھیل تماشا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چیونٹیوں کی مانند زمین پہ چل پھر رہے ہوں گے، اور لوگ انہیں بے اقدامہم اپنے پاؤں کے تلے روندیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ عزت نصیب ہوگی، لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ مسند بزار میں آتا ہے، اور پھر کہا جائے گا کہ ہؤلاء المتکبرون فی الدنیا، یہ متکبر ہیں لوگ جو دنیا میں تھے، کبر غرور کے مارے ہوئے، آج خدا نے انہیں رسوا کیا۔ کبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی اچھا گھر بنا لے، اور کبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے ماڈل چینج کرے، اور کبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی انسان اچھے کپڑے پہنے۔ کبر نام ہے حق کو نہ ماننے کا، کبر نام ہے حق کو رد کر دینے کا، اور کبر نام ہے لوگوں کو حقیر سمجھنے کا۔ بس حق جب بھی سامنے آئے، سچائی جب بھی سامنے آئے، اس کی زد اپنی ذات پہ ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اسے ماننا چاہیے۔ جو شخص حق سے انکار کرتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، اور جو اپنے مقابلے میں دوسروں کو دیکھ کے حقیر سمجھتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے، اور جو لوگ انہیں اپنے پاؤں سے روند دیں گے، اور کہا جائے گا یہ ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے قیامت کا دن اتنا شدید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسند ابی یعلا کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے اور اتنی شدید تکلیف میں ہوں گے کہ ایک لوگ چیخیں گے اور ایک آدمی کہے گا کہ یا رب ارحنی ولو الی النار، خدا بندہ اس مصیبت سے نجات دے اگرچہ مجھے جہنم میں ہی پھینک دے. یہ تو اسے جہنم میں جا کے پتا چلے گا نا جہنم کس چیز کا نام ہے. یہ کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہیں. یہ جو بات بات پہ کہتے ہیں نا کہ جائے جہنم میں، اور بات بات پر کہتے ہیں کہ جہنم بھی دیکھ لیں گے، معلوم اس دن ہوگا جس دن پسینے آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کہے گا آدمی کہ یا رب ارحنی ولو الی النار، اللہ مجھے راحت، سکون، اطمینان چاہیے اگرچہ تو مجھے اب آگ میں پھینک دے لیکن اس مصیبت سے تو نجات دے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 برس کا دن ہوگا. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اتنا طویل دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہو، یہ دن جو تم اتنا طویل تصور کر رہے ہو یہ مومن پر اتنی جلدی گزر جائے گا صلاۃ مکتوبہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھتا تھا بس. اس لیے جو اسے آرام ہے نا، راحت ہے، تکالیف نہیں، پریشانیاں نہیں ہیں. اور جس کو تکلیف ہوگی وہ جہنم کی تمنا کرے گا کہ خدایا اسی میں پھینک دے مگر کسی طرح آج اس پسینے سے نجات مل جائے. اس لیے آخرت، اس کا یقین جتنا بڑھ جائے گا اتنا انسان کے اعمال میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. حدیث میں آیا ہے 4 چیزوں کے متعلق. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل جائیں، اس سے 4 چیزیں تو اللہ ضرور پوچھے گا. عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری. یہ ہے سوال، صاحب زندگی کہاں گزاری؟ نشے میں، کالج اور یونیورسٹی کے پڑھنے میں، خدا پر بھروسے سے انکار میں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت نہ ہونے میں، اور 99 کے چکر میں، اور 100 پورے کبھی نہیں ہوئے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری. سب سے بڑا قصہ یہی ہے. وعن علمہ ما عمل بہ، اور اپنے علم کے متعلق کہ بندے تجھے علم دیا تھا عمل کیا کیا تھا. علم بڑھ جاتا ہے تو تقاضا کرتا ہے کہ عمل بھی بڑھ جائے. وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کہاں سے کمایا تھا. وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا. وعن جسمی فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں کہ یہ جسم کہاں گلا دیا تھا، اس جسم کا کیا استعمال کیا تھا. یہ جسم انسان کا سرکار کی مشینری ہے، یہ اپنی چیز نہیں ہے، سرکار نے دی ہوئی ہے. اور جو سرکاری چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے اسے کہاں لے جاتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو اس سے بھی زیادہ واضح لفظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، کس نائٹ کلب کی نظر ہو گئی اور کس میوزک سینٹر میں گزر گئی اور کن لغویات اور قصوں میں پڑے رہے. رات دیر سے سونا اور فجر کی نماز قضا کرنا، جوانی اس میں گزری. سچ پوچھئے اگر اس ایک سوال کا جواب ہے نا کہ عمر کہاں گزاری تو مر جائیے. بس بڑا خوش قسمت ہے جو اس سوال کا جواب دے لے کہ زندگی کہاں گزاری.
حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس دن سجدے میں گر جائے جس دن وہ پیدا ہوا اور موت تک پڑا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ لحقرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ تو سوچنا چاہیے یہ آخرت کا یقین کیوں نہیں رہا دلوں میں؟ دنیا کا یقین ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں کمائیں گے مر جائیں گے، اس کا یقین ہے کہ صبح ہونی ہے، اور اس کا یقین نہیں ہے کہ زندگی کی شام ہونی ہے، اور شام کے بعد قبر کی طویل رات ہے، اور وہ پھر پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ بس اس سوال کا جواب چاہیے صاحب، اگر ہے تو بہت مبارک ہے، نہیں ہے تو سوچ لے پھر کیا ہوگا۔ کوئی وہاں جواب تلقین نہیں کرے گا، اور پوچھا جائے گا کہ وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں خرچ کر کے آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔